کبھی سوچا ہے کہ کیش رجسٹر جو بظاہر اتنا محفوظ لگتا ہے وہاں سے پیسے کیسے غائب ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایسے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی فراڈ کی بات کریں گے جو بالکل نظروں کے سامنے ہوتا ہے، جسے رجسٹر ڈسبرسمنٹ اسکیم کہتے ہیں۔ ہم نہ صرف یہ سمجھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ فراڈ کی دنیا میں یہ اسکیم کہاں فٹ ہوتی ہے، پھر اس کے کام کرنے کے طریقے، اسے چھپانے کی چالیں، اور آخر میں سب سے اہم اس سے بچنے کے ٹھوس طریقوں پر بات کریں گے۔ چلے تو شروع کرتے ہیں۔ اس فراڈ کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ فراڈ کی بڑی دنیا میں، یعنی جو پیشہ ورانہ بدعنوانیاں ہوتی ہیں، ان میں یہ کہاں کھڑا ہے۔ دیکھیں، فراڈ کی چھان بین کرنے والے ماہرین کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جسے ACFE کہتے ہیں۔ انہوں نے کام کی جگہ پر ہونے والے تمام فراڈز کو سمجھنے کے لیے ایک نقشہ بنایا ہے جسے فراڈ ٹری کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہم اسی درخت کی ایک خاص شاخ کو دیکھنے والے ہیں۔ اچھا، تو اس نقشے پر اگر ہم چلیں تو ہمارا راستہ شروع ہوتا ہے اثاثوں کے غلط استعمال سے۔ وہاں سے ہم کیش کی شاخ کی طرف مڑتے ہیں اور پھر فراڈ پر مبنی ادائیگیوں سے ہوتے ہوئے سیدھا پہنچتے ہیں اپنے آج کے موضوع پر، یعنی رجسٹرڈ ڈسبرسمنٹ اسکیمیں۔ اچھا، اب جو بات اس فراڈ کو واقعی دلچسپ بناتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کیش چوری کے دوسرے طریقوں جیسے کہ اسکیمنگ یا چوری سے بالکل مختلف ہے، اور یہ فرق بہت بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اس فراڈ کی سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ یہ چھپنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ یہ خود کو ایک بالکل جائز، ایک نارمل ٹرانزیکشن کے طور پر دکھاتا ہے۔ جب بھی پیسہ نکالا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے، ایک رسید بھی بنتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری ٹرانزیکشن ہی جعلی ہوتی ہے۔ یہاں یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے آف بک فراڈ، جیسے اسکیمنگ۔ اس میں پیسہ حساب کتاب میں آنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتا ہے، کوئی ریکارڈ نہیں بنتا۔ لیکن دوسری طرف ہے آن بک فراڈ، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس میں چوری ہوتی ہی ایک ریکارڈڈ ٹرانزیکشن کے ذریعے۔ تو دن کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کیش اور ریکارڈز بالکل برابر، اور یہی چیز اسے پکڑنا اتنا مشکل اور خطرناک بنا دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا عام فراڈ ہے؟ تو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تمام پیشہ ورانہ فراڈز میں سے تقریباً 2.8% یہی اسکیمیں ہوتی ہیں۔ شاید یہ سننے میں بہت زیادہ نہ لگے، لیکن جب یہ ہوتا ہے تو اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اور اصل نکتہ یہی ہے، بھلے ہی یہ فراڈ اتنا عام نہ ہو، لیکن جب یہ ہوتا ہے تو اوسطاً $25,000 کا نقصان کر جاتا ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹے کاروبار کے لیے یہ رقم کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ فراڈ کیا کیسے جاتا ہے؟ دراصل اس کے 2 بنیادی طریقے ہیں۔ آئیے ان دونوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ یہ فراڈ کرنے والے عام طور پر 2 راستے اپناتے ہیں۔ یا تو وہ ایک جھوٹا ریفنڈ بناتے ہیں، یعنی ایک ایسی واپسی کا اندراج کرتے ہیں جو کبھی ہوئی ہی نہیں، یا پھر وہ ایک حقیقی سیل کو بعد میں کینسل کر کے پیسہ نکال لیتے ہیں، جسے فالس وائڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب جھوٹے ریفنڈز میں بھی کئی چالاکیاں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے عام ہے فرضی ریفنڈ۔ اس میں کیشیئر بس سسٹم میں یہ دکھاتا ہے کہ کوئی چیز واپس ہوئی ہے اور پیسے سیدھے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے زیادہ رقم کا ریفنڈ۔ اس میں کسٹمر کو تو صحیح رقم واپس کی جاتی ہے، لیکن سسٹم میں زیادہ رقم ڈال کر جو فرق ہوتا ہے وہ خود رکھ لیا جاتا ہے۔ اور ایک اور جدید طریقہ ہے کریڈٹ کارڈ ریفنڈز کا، جہاں پیسہ کیش کی بجائے سیدھا فراڈ کرنے والے کے اپنے یا کسی دوست کے کریڈٹ کارڈ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹا وائڈ بھی ایک پورا منصوبہ ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ملازم کسٹمر سے رسید لیتا ہے اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلتا ہے، وہ اسی رسید کو استعمال کر کے پوری کی پوری سیل کو سسٹم سے منسوخ یعنی وائڈ کر دیتا ہے۔ اگر مینیجر کی منظوری کی ضرورت پڑ بھی جائے تو ایک جعلی دستخط سے کام چل جاتا ہے، اور بس جو رقم کسٹمر نے ادا کی تھی وہ اب ملازم کی جیب میں ہے۔ اب دیکھیں، جب کوئی جھوٹا ریفنڈ یا وائڈ ہوتا ہے نا، تو اس سے صرف کیش کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک اور گڑبڑ ہوتی ہے، اور وہ ہے انوینٹری کے ریکارڈز میں۔ اب اس فرق کو بھی تو چھپانا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی جعلی ریفنڈ ہوتا ہے تو کتابوں میں تو یہ نظر آتا ہے کہ سامان واپس سٹاک میں آ گیا ہے، لیکن حقیقت میں تو شیلف پر وہ جگہ خالی ہی رہتی ہے۔ اسی فرق کو انوینٹری شرنکیج کہتے ہیں، اور اب یہ فراڈ کرنے والے کے لیے ایک نیا سردرد بن جاتا ہے جسے چھپانا بہت ضروری ہے۔
تو اس گڑبڑ کو چھپانے کے لیے بھی مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر چھوٹی چھوٹی رقم چراتے ہیں تاکہ وہ مینیجر کی نظروں میں نہ آئے۔ دوسرے جب انوینٹری کی گنتی ہوتی ہے تو اس میں ہیرا پھیری کر کے ریکارڈز کو برابر کر دیتے ہیں، اور جو بہت زیادہ ڈرپوک یا چالاک ہوتے ہیں وہ ثبوت مٹانے کے لیے رجسٹر ٹیپس یا دوسرے ضروری کاغذات ہی غائب کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ اسکیمیں کیسے کام کرتی ہیں اور انہیں کیسے چھپایا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف کہ ان کا پتہ کیسے لگایا جائے اور انہیں روکا کیسے جائے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ فراڈ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ ایسی ریڈ فلیگز یعنی خطرے کی نشانیاں ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک ہی ملازم بہت زیادہ ریفنڈز یا وائڈز کر رہا ہو، یا پھر اہم ریکارڈز غائب ملیں، یا یہ دیکھیں کہ ٹرانزیکشنز ہمیشہ مینیجر کی منظوری کی حد سے ٹھیک نیچے کی رقم کی ہو رہی ہیں، یہ سب خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ یہاں تک کہ اگر گاہک بار بار یہ شکایت کریں کہ انہیں رسید نہیں دی جا رہی تو یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے؟ خوش قسمتی سے کچھ بہت مؤثر طریقے موجود ہیں۔ سب سے اہم اصول ہے فرائض کی علیحدگی، یعنی جو شخص سیل کر رہا ہے اسے ری فنڈ کی منظوری دینے کا اختیار نہ ہو۔ اس کے علاوہ مینیجرز کی کڑی نگرانی، ہر ملازم کے ڈیٹا کا باقاعدگی سے تجزیہ اور گاہکوں کو ہمیشہ رسید لینے کی یاد دہانی کروانا، یہ سب چیزیں مل کر ایک بہت مضبوط حفاظتی دیوار بناتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس ساری معلومات کی روشنی میں کیا واقعی ہمارے اداروں میں اس قسم کی آن بک چوری کو روکنے کے لیے مناسب اور مضبوط حفاظتی اقدامات موجود ہیں؟ اس سوال کا جواب بہت اہمیت رکھتا ہے۔